السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورج گرہن لگنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو سورج گرہن نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اسے سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو فارورڈ کریں۔ دیکھیں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر جب ہم شروع میں کہتے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں گے اور دعائے ثنا پڑھیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دعائے ثنا کے خاتمے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لمبی سورہ پڑھیں گے، لمبی قرأت کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ جتنی لمبی سورت ہے اتنی دیر تک یعنی اتنی لمبی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھیں کہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی سورہ تلاوت کیا کرتے تھے، قریب سورہ بقرہ کے جیسے۔ تو لمبی تلاوت کرنی ہے آپ کو۔ اگر آپ کو یاد ہے لمبی سورہ تو لمبی سورہ پڑھیں گے، نہیں لمبی سورہ یاد ہے تو کئی سورہ ملا کر کے پڑھتے رہیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی سورہ ختم ہو جائے گی تو آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے، لمبا رکوع کریں گے، خوب لمبا رکوع کریں گے۔ رکوع لمبا کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد عام نمازوں میں ہم سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس نماز میں سجدے میں نہیں جائیں گے، بلکہ پھر کھڑے ہوں گے، پھر کھڑے رہیں گے۔ سجدے میں نہیں جائیں گے، کھڑے رہیں گے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے لمبی سورہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ جب ختم ہوگی تب لمبی سورہ کی تلاوت کریں گے۔ یہ جو سورہ ہوگا پہلی سورہ کے مقابلے میں کم وقفہ اس کا لیا جائے گا، یعنی پہلے جس طرح سے ہم نے قرأت کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ قرأت ہلکی ہوگی، یعنی اس کے مقابلے میں کم ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب یہ سورہ ختم ہو جائے گی تو پھر اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد لمبا رکوع کریں گے، لیکن پہلا جو رکوع ہم نے کیا ہے پہلی بار اس کے مقابلے میں ہلکا یہ رکوع ہوگا۔ اور پھر تسبیح پڑھنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو ربنا ولک الحمد کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ بھی عام سجدوں کے مقابلے میں لمبا سجدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ بھی عام جلسوں کے جیسا نہیں ہوگا بلکہ لمبا جلسہ ہوگا۔ دعا پڑھیں گے، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ یعنی کریں گے۔ دوسرا سجدہ جب ہمارا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت سیم پہلی رکعت کے جیسے پڑھیں گے۔ پھر سے ایک بار کہتا ہوں، دوسری رکعت سیم پہلی رکعت کے جیسے ہی ہم پڑھیں گے، جو کچھ جیسے جس حساب سے جس کیفیت کے ساتھ جس طریقے پر ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے ویسے ہی دوسری رکعت بھی ادا کریں گے۔ صرف ایک فرق یہ ہوگا کہ پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کا وقفہ کم ہوگا، یعنی اس میں تھوڑا سا جو قرأت ہوگا پہلے کے مقابلے میں ہلکی قرأت کریں گے، زیادہ لمبی نہیں کریں گے پہلے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری رکعت جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اب اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے تو خطبہ دے لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اگر خطبہ کوئی نہیں دے سکتا ہے تو اسی پر اکتفا کرے۔ یہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔
اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، یہ سورج گرہن کی نماز ہے اور چاند گرہن کی نماز ہے، دونوں نمازوں کی شکل اور اس کی کیفیت اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔